یا وسائل کی کمی کبھی کامیابی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتی۔ اگر ہمارا ایمان مضبوط ہو اور ہمارا مقصد اللہ کی رضا ہو تو ہم کامیابی ہمارا مقدر بنتی ہے۔ اسی طرح رمضان میں فتح مکہ جیسا عظیم واقعہ بھی پیش آیا جو سن 8 ہجری میں 20 رمضان کو ہوا۔ یہ وہ دن تھا جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 10,000 صحابہ کے ساتھ مکہ پر فتح حاصل کی اور کعبہ کو بتوں سے پاک کیا۔ اس فتح نے اسلام کو عالمگیریت کو ثابت کیا اور رحمت کے پیغام کو پھیلایا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس موقع پر ہر ایک کو، جو بھی کفار کافر وہاں موجود تھے اور آپ فتح مکہ میں نکلے ہیں اور آپ نے مکہ کو فتح کیا اور آپ نے عام معافی کا اعلان کیا کہ ہر ایک کو جو ہے معافی ہے، دشمنوں کو بھی اپنا جو ہے دوست بنا دیا اور وہ بھی ایمان لانے پر مجبور ہو گئے۔ رمضان کے ان واقعات سے ہمیں یہ پیغام بھی ملتا ہے کہ مہینہ صرف روزہ رکھنے کا نہیں بلکہ اپنے ایمان کو مضبوط کرنے، حق کے لیے کھڑے ہونے اور معاشرے میں امن اور رحمت پھیلانے کا بھی ہے۔ رمضان المبارک کا سب سے نمایاں عمل روزہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر اور آپ پر فرض کیا۔ یہ صرف ایک مذہبی فریضہ نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے گہری حکمت اور فوائد ہیں جو ہماری جسمانی اور روحانی زندگی کو بھی سنوارتے ہیں۔ طبی نقطہ نظر سے دیکھیں تو روزہ جسم کے لیے ایک قدرتی علاج ہے۔ جب ہم صبح سے شام تک کھانے پینے سے پرہیز کرتے ہیں تو ہمارا نظام ہاضمہ آرام پاتا ہے۔ جدید سائنس نے ثابت کیا ہے کہ روزہ رکھنے سے جسم میں جمع زہریلے مادے خارج ہوتے ہیں، خون صاف ہوتا ہے اور اندرونی نظام جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے۔ ماہرین طب کہتے ہیں کہ وقفے وقفے سے روزہ رکھنا، جیسے کہ جو غیر لوگ رکھتے ہیں ان میں جو ہے جیسے اس کو کیا کہتے ہیں آپ کا انگریز لوگ بھی رکھتے ہیں، دیگر اور بھی مذہبوں میں جس طریقے کا روزہ ہے بس وہ جو ہے اس کا معاملہ کیا ہے ماہرین طب کے مطابق کہ اس سے جو ہے وزن کم ہونا، شوگر کنٹرول کرنے اور دل کی بیماریوں سے بچاؤ میں مدد ملتا ہے۔ لیکن روزے کا اصل مقصد روحانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تقوی کا مطلب ہے اللہ کا خوف اور اپنے نفس کو گناہوں سے روکنا۔ جب ہم بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ یہ احساس ہمارے اندر عاجزی پیدا کرتا ہے اور ہمیں غریبوں کے دکھ درد کو سمجھنے کی توفیق دیتا ہے۔ روزہ ہمیں صبر کا سبق سکھاتا ہے۔ جب ہم دن بھر بھوکے رہتے ہیں اور پھر افطار کے وقت شکر ادا کرتے ہیں تو ہماری روح پاک ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسرے اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ روحانی طور پر روزہ ہمیں شیطان کے وسوسوں سے بچاتا ہے، کیونکہ جب ہم اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں تو شیطان کمزور پڑ جاتا ہے۔ یہ مہینہ ہمیں اپنے نفس پر قابو پانے کی تربیت دیتا ہے جو سال بھر ہمارے کام آتی ہے۔ معزز سامعین کرام، رمضان کی عظمت کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن و حدیث کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رمضان کا ذکر یوں فرمایا کہ وہ رمضان ہے شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت اور واضح نشانیوں اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ شب قدر کے بارے میں قرآن میں سورہ لیلۃ القدر نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے شب یعنی قرآن کو شب قدر میں اتارا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو یہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے جو کل گزری ہے، ایک اور آنے والی ہے پرسوں، کل گزر گئی رات میں، اور اس کے اوپر تو بہت زیادہ گمان ہے کہ وہ شب قدر تھی۔ جس نے اسے پایا اللہ، اور جس نے نہ پایا اس میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے حصے کو جو ہے قبول فرمائے۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص شب قدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ عبادت کرے
اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان کے آخری عشرے کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود زیادہ عبادت کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں اپنی کمر باندھ لیتے تھے، راتوں کو جاگتے اور اپنے اہل خانہ کو بھی جگاتے تھے۔ ان آیتوں اور ان حدیثوں سے ہمیں رمضان کی اہمیت اور اس کے تقاضوں کا پتہ چلتا ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ رمضان صرف بھوکے رہنے کا نام نہیں، بلکہ اللہ سے قریب ہونے اور اپنی آخرت سنوارنے کا نام ہے۔ رمضان صرف انفرادی عبادت کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ یہ معاشرتی اصلاح کا بھی ذریعہ ہے۔ اس مہینے میں روزہ ہمیں غریبوں کے دکھ کو سمجھاتا ہے، اور زکوٰۃ اور صدقات ہمیں ان کی مدد کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی روزے دار کو افطار کرائے اسے اس روزے کے روزے دار کے برابر ثواب ملے گا، بغیر اس کے کہ روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی ہو۔ رمضان میں ہمیں بھائی چارے، محبت اور ایثار کا سبق لینا چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے میں بہت سی برائیاں پھیل رہی ہیں، جھوٹ، غیبت، حسد اور خود غرضی۔ رمضان ہمیں ان سے پاک کرنے کا موقع دیتا ہے۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو اپنی زبان، آنکھوں اور کانوں کو بھی گناہ سے روکتے ہیں، جو معاشرے میں امن لاتا ہے۔ اس مہینے میں ہمیں اپنے پڑوسیوں، رشتہ داروں اور مسکینوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ رمضان کے بعد بھی ہمیں یہ عادت جاری رکھنی چاہیے تاکہ ہمارا معاشرہ مثالی بنے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جو لوگ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس۔ رمضان ہمیں نظم اور ضبط سکھاتا ہے، جو معاشرتی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ اگر ہم سب اس کے اسباق کو اپنائیں تو ہمارے معاشرہ عدل اور انصاف کا گہوارہ بن جائے گا۔ رمضان المبارک کی عظمت پر بات کرتے ہوئے ہم صدقۃ الفطر اور زکوٰۃ جیسے عظیم اعمال کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ یہ دونوں مالی عبادت اس مقدس مہینے کا لازمی حصہ ہیں، جو نہ صرف ہمارے مال کو پاک کرتی ہیں بلکہ معاشرے میں مساوات اور ہمدردی کا پیغام بھی پھیلاتی ہیں۔ آج جمعۃ الوداع کے موقع پر جب ہم اس بابرکت مہینے سے رخصت لینے کے قریب ہیں، ہمیں ان اعمال کی اہمیت کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ زکوٰۃ اسلام کے 5 ستونوں میں سے ایک اہم رکن ہے، جو ہر صاحب نصاب مسلمان پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اور اپنی مالوں میں سے زکوٰۃ نکالو تاکہ تم پاک ہو جاؤ۔ سورہ توبہ۔ رمضان اس عبادت کے لیے بہترین وقت ہے۔ رمضان کا اور زکوٰۃ کا ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف رمضان میں ہی زکوٰۃ نکالیں، لیکن اگر نکالتے ہیں تو اللہ نے دوسری حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ رمضان میں زکوٰۃ نکالنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے، کیونکہ میں نے شروع میں ہی یہ بات کہی کہ فرضوں کا ثواب 70 گنا ہو جاتا ہے، اور زکوٰۃ فرض ہے۔ اور اگر ہم زکوٰۃ رمضان میں نکال رہے ہیں تو پھر کیا ہو رہا ہے کہ 70 گنا زکوٰۃ کا ثواب مل رہا ہے ہمیں۔ 70 سال کی زکوٰۃ ادا کرنے کا ثواب مل رہا ہے ہمیں۔ 70 گنا ہو گئی زکوٰۃ ہماری۔ ہم نے 2.5 روپے صدقہ کرا 100 روپے پہ، 2.5 روپے زکوٰۃ دی ہم نے، لیکن اب 2.5 کو 70 گنا کر لیں آپ تو کتنا ہو گیا، اس کو جوڑ لیجیے آپ، تو کتنا زیادہ پیسہ نکالنے کا ثواب مل رہا ہے۔ ایک جگہ تو 2.5 روپے دکھ رہا ہے آپ کو، 1 لاکھ پہ 2,500 دکھ رہا ہے، لیکن 2,500 کو 70 سے انٹو کریں آپ تو کتنا ہو گیا، آپ خود سمجھ لیجئے کہ رمضان میں زکوٰۃ کی کتنی اہمیت ہے، کہ اگر انسان رمضان کے مہینے میں ہی زکوٰۃ کو نکالنے والا بن جائے تو اسے 70 اور 700، کئی روایات میں تو 7,000 تک اللہ تعالیٰ اس کو بڑھانے کا بول رہا ہے۔ زکوٰۃ کا مطلب اپنے مال کا 2.5% حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، جو غریبوں، مسکینوں، یتیموں اور ضرورت مندوں کے لیے مختص کیا جاتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو، کیونکہ یہ تمہارے مال کو پاک کرتی ہے اور تمہارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنتی ہے۔ رمضان میں زکوٰۃ ادا کرنے کی ایک خاص حکمت یہ ہے کہ اس سے روزے دار کی مدد ہوتی ہے۔ جب ہم بھوک اور پیاس کی حالت میں روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں غریبوں کے دکھ کا احساس ہوتا ہے،
زکوٰۃ اس احساس کو عملی شکل دیتی ہے. یہ صرف مال کی تقسیم نہیں ہے بلکہ معاشرے سے غربت اور افلاس کو ختم کرنے کا ایک ذریعہ ہے. زکوٰۃ ہمیں خود غرضی اور لالچ سے بچاتی ہے. جب ہم اپنے مال کا کچھ حصہ اللہ کے بندوں کے لیے خرچ کرتے ہیں تو ہمارا دل بڑا ہو جاتا ہے، ہمارا دل وسیع ہوتا ہے اور ہم اللہ کی رحمت کے مستحق بنتے ہیں. رمضان کے آخری دنوں میں خاص طور پر الوداع جمعے کے موقع پر ہمیں اپنے نصاب کا جائزہ لینا چاہیے اور زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے تاکہ ہم اس مہینے کی برکتوں سے مکمل فائدہ اٹھائیں. اب دوسری بات یہ ہے کہ صدقہ فطر کیا ہے. صدقہ فطر رمضان کے اختتام پر ادا کیا جانے والا ایک خاص صدقہ ہے جو عید الفطر سے پہلے ہر بالغ مسلمان پر واجب ہے. وہ مرد ہو یا عورت ہو، امیر ہو یا غریب، اسے فطرہ کہا جاتا ہے اور اس کا مقصد رمضان کے روزوں کو قبول کرانا اور عید کے دن غریبوں کو خوشیوں میں شامل کرنا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو رمضان کے روزوں کی کمیوں اور لغویات کے کفارے کے طور پر فرض کیا، اور یہ غریبوں کے لیے روزی کا ذریعہ ہے تاکہ وہ عید کے دن مانگنے سے بچ جائیں. اب صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے؟ صدقہ فطر کی مقدار ایک سا یعنی تقریباً 2.5 سے 3 کلو کھجور جو کشمش یا گندم ہے یا اس کی موجودہ قیمت نقد رقم کی صورت میں ادا کی جا سکتی ہے. اسے عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے تاکہ غریبوں تک ہر وقت پہنچ جائے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ جو فقیر روڈوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، جو جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو مالدار لوگ ہوتے ہیں لیکن انہوں نے ایک پیشے ور فقیر، ان کو دیتے ہیں. ان کے دینے سے صدقہ فطر ادا نہیں ہوتا ہے بلکہ اپنے پڑوس میں، رشتہ داروں میں، خاندانوں میں اور اپنے ملنے والوں میں، تعلق والوں میں، اپنے گھروں کے آس پاس غریب بستیوں میں ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں جو یقیناً ضرورت مند ہیں اور نہیں بھی ہیں تو دیکھیں کہ وہ مانگنے والے نہیں ہیں لیکن بیٹھے ہیں. واقعی ایک مزدور ہے جو روزانہ کی 400 روپے 500 روپے کی مزدوری کماتا ہے، کئی بار ملتی ہے، اسے نہیں ملتی، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ یہ تو روز کا کمانے والا ہے، اس کو بھی ہم دے سکتے ہیں کیونکہ اس کے ضروری نہیں ہے کہ اس مہینے اس کو جو ہے وہ مزدوری ملی، مزدوری کے کام ملے، وہ نہیں مل سکتے. کئی بار فاقے ہوتے ہیں ایسے لوگوں کی، لوگ نکلتے ہیں اور نہیں جاتے ہیں اور کام نہیں ملتا یا پیسے نہیں ملتے. 8-10 ہزار روپے ان کی سیلری ہے، بچے ہیں 5-6، نہیں ہوتا ان کا پورا. تو ہم یہ ضروری نہیں ہے کہ انہیں یہ کہہ کر دیں زکوٰۃ دیں تو انہیں یہ کہہ کر دیں کہ یہ زکوٰۃ ہے، تحفے کے طور پر بھی یہ بھائی یہ آپ رکھو، ارے یہ ہماری طرف سے ہدیہ ہے، ہدیے کا کہہ کر بھی زکوٰۃ کی نیت کر لی لیکن معلوم ہے کہ وہ صاحب نصاب ہے، روز کے کمانے کھانے والے ہیں اور معلوم ہے کہ وہ اچھے کپڑے نہیں پہن پاتے ہیں لیکن وہ معاشرے میں خاموش رہتے ہیں. ایک اندازہ تو آج کے زمانے میں خود ہو جاتا ہے کہ بچے کس طریقے کے کپڑے پہن رہے ہیں، بچے کس طریقے کے ان کے گھروں میں کھانے ہیں، گھر کی حالت کیا ہے، بیویاں، بچے اور آدمی کیسا ہے. یہ سب اندازے ہم اپنے آس پاس کے لوگوں کے لگا سکتے ہیں، معلومات کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ان تک یہ چیزیں پہنچائیں، اپنی زکوٰۃیں ان تک پہنچائیں. ضروری نہیں ارے صاحب وہ تو روز کے کھاتے ہیں، ان کے تو کھانا بن جاتا ہے. یہ آپ کو تھوڑی معلوم ہے لیکن ان کے حالات دیکھیں کہ کمانے والا ایک ہے اور کھانے والے 5 ہیں 6 ہیں. تو آج اور کمانے والے کی کمائی دیکھیں کہ وہ کیا کر رہا ہے. بھائی وہ کسی دکان پہ ہے تو کتنے روپے کما رہا ہے، اس کی جائزہ لینا ہماری ذمہ داری ہے اور جائزہ لینے کے بعد ہم اسے، اگر وہ زکوٰۃ نہیں لیتا ہے، پسند نہیں کرتا ہے، بعض لوگ بے وقوفی میں اپنی زندگیوں کو گزارتے ہیں. یہ زکوٰۃ مڈل کلاس کے لیے لازم کی گئی ہے. یہ زکوٰۃ کا جو سسٹم ہے یہ پیشے وارانہ لوگوں کے لیے نہیں ہے. یہ تو ہمیں میں نے ابھی اتنی باتیں آپ کے سامنے بیان کی کہ زکوٰۃ کا اصل مقصد کیا ہے کہ معاشرے سے، مسلم معاشرے سے غربت کم ہو. کیا ہماری زکوٰۃوں سے ہم جائزہ لیں کہ ہماری زکوٰۃوں سے غربت کم ہو رہی ہے؟ ہم جسے دیکھتے ہیں وہ تو ایک دھندا بنائے ہوئے ہیں، جنہیں ہم زکوٰۃیں دیتے ہیں، وہ تو نکلتے ہیں کلیکٹ کرنے اور بعد میں کہتے ہیں کہ ہمارا تو صاحب اس سال 50,000 کا نقصان ہو گیا، وہ فلانے صاحب ہمیں زکوٰۃ دیتے تھے، اس سال ان کا لفافہ نہیں آیا. تو صاحب وہ 5,000 کا نقصان ہو گیا، انہوں نے دی نہیں صاحب اس سال. ہمیں بہت سے ایسے لوگ ملتے ہیں، آپ بھی دیکھیے جائیں گے کہ بھائی انہوں نے اپنا پیشہ بنا لیا ہے، وہ غریبی ایک مجازی غریب بن چکے ہیں. جبکہ 50,000 اگر ان کے پاس زکوٰۃ آئی ہے تو انہیں چاہیے تھا کہ اس 50,000 سے بزنس کرتے، اپنے آپ کو غربت سے نکالتے. عادی بنا لیا ہے ہم نے ان لوگوں کو زکوٰۃ کا، ہم تو انہیں دیتے ہیں صاحب، ایک سسٹم بنا ہوا ہے ہمارا. ارے انہیں جائزہ تو لو، انہیں دے رہے ہو آپ تو ان کے زکوٰۃ سے کیا فائدہ ہوا ان کو؟ آپ کی زکوٰۃیں دینے سے آپ نے 1 کروڑ روپے کی زکوٰۃ انہیں 50 سال میں دے دی ہوگی. جو بزرگ ہیں وہ جائزہ لیں.
کم سے کم اگر آپ نے 1 لاکھ روپے لاکھوں روپے کی زکاتیں ادا کر دی ہوں گی، اللہ نے اگر آپ کو نوازا ہے، لیکن آپ کی ان لاکھوں روپے کی زکاتوں سے انہیں آج ان کے کسی چیز میں تبدیلی آئی ہے نہیں آئی ہے، تو پھر آپ دوسروں کو ڈھونڈیے جو ضرورت مند ہے۔ اور ایسے بعض معاملات یہ ہوتے ہیں کہ انسان سالانہ اس کا بجٹ ہوتا ہے، لیکن اس بجٹ سے وہ غریب ہو جاتا ہے، اس کا سسٹم ختم ہو رہا، ادھار قرض لے کر اپنے گھروں کو چلاتا ہے۔ تو اس کے قرضوں کو دیکھیے، کسی غریب کا اگر کوئی قرضہ ہے، وہ قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، وہ قرضے کی ادائیگی نہیں کر پا رہا ہے، تو آپ اس کو قرضے سے نکالیے۔ یہ زکوٰۃ کی اہمیت کو سمجھیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے معاشرے کے اپنے غریبوں کو، اپنے کمزور مسلمانوں کو اس غربت سے نکال کر اوپر لے کے آئیں۔ جو لوگ پیشے وارانہ بن گئے ان کو ان کے حال پہ چھوڑیے، ان کا خیال چھوڑیے، کیونکہ انہوں نے پیشہ بنا لیا۔ لیکن جو اصل قوم کے ضرورت مند ہے، میں نے آپ کو کتنی اچھی بات بتائی کہ محلے میں دیکھیے، رشتہ داروں میں دیکھیے کہ کوئی انسان گھر میں کمانے والے 10 ہیں، وہ کھانے والے 10 ہیں، لڑکیاں 5 ہیں 4 ہیں، لڑکے بھی چھوٹے ہیں، ابھی وہ اکیلا کما رہا ہے، اور اس کے گھر میں وہ اچھے بچوں کو کپڑے بھی نہیں پہنا رہا ہے، تو اس کی مدد کیجیے، اس کو زکوٰۃ دیجیے اگر وہ سید نہیں ہے، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور پھر یہ صدقہ فطر بھی ان لوگوں کو دیا جائے جو یقیناً جن کی عیدیں بن جائیں۔ بعض گھروں میں آپ دیکھیے کہ لوگ بولتے نہیں ہیں، ادھار قرض کر کر کوششیں کرتے ہیں کہ عید اچھی بن جائے، لیکن پھر بھی ان کی دکھ جاتی ہے کہ یار انہوں نے ان کی چپلوں پر ہم نے غور کر لیا، اور دیگر چیزوں پہ۔ یہ معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ اگر ہم نے نئی چپل دیکھی ہے تو ہم 4 لوگوں کو دیکھیں کہ کون ہمارا ساتھ رہتا ہے، اس کی کیا حالت ہے۔ اگر اس کی حالت ہمیں دیکھ کر ہمیں احساس نہیں ہو رہا ہے، تو پھر ہم بس زندگی ایسے جی رہے ہیں جیسے ہمیں کوئی مطلب نہیں، نمازیں ایسے پڑھ رہے ہیں جیسے بس رکوع سجدے ایکسرسائز کر رہے ہیں، ہمیں اس کی اہمیت نہیں سمجھ میں آ رہی۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ اور صدقہ اور خیرات یہ وہ چیزیں ہیں جس سے کہ معاشرے ہمارے کرنے سے معاشرے کو فائدہ ہونا چاہیے۔ ہم نے کر کر اپنی جان تو چھڑا لی، لیکن اس کا فائدہ کیا ہوا؟ ہر چیز کا فائدہ دیکھتا ہے اللہ نے۔ یہ زکوٰۃ اللہ کو نہیں پہنچ رہی ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے اللہ نے قربانی کے بارے میں فرمایا کہ تمہارا نہ گوشت پہنچتا ہے، نہ کچھ پہنچتا ہے، نہ کھال پہنچتی ہے، ایسے ہی زکوٰۃ کا نہ تمہارا مال اللہ کے پاس پہنچ رہا ہے۔ اللہ کو تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے یہ جو سسٹم بنایا یہ تمہاری قوم کے لیے بنایا، یہ تمہارے معاشرے کے لیے بنایا، کہ تمہارے معاشرے میں ایک برابری آ جائے، تمہارا معاشرہ آباد ہو، وہ غربت کی طرف نہ جائے کہ تم تو عیش کر رہے ہو، کھا رہا ہو، ایک طبقہ تو بہت امیر ہوتا جا رہا ہے اور ایک طبقہ غریب در غریب ہوتا چلا جا رہا ہے، اس کی فکریں نہیں ہے۔ یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں کہ ہم اس کو سمجھیں اور اپنی زکاتیں اور اپنے صدقہ فطروں کو جو ہے وہ ذمہ داریوں کے ساتھ ایسے لوگوں کو ادا کریں جو ضرورت مند ہیں، اور اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی سی جابیں کر رہے ہیں۔ عورتیں جو ہے گھروں میں آتی ہیں کام کرنے، ان کو دیکھیے کہ ان کی کیا حالات ہیں، ان کی کیا ضرورتیں ہیں، ان کے بچوں کی کیسے معاملات ہیں، ان کے کپڑے دیکھیے اور ان کی مددیں کیجیے۔ یہ ہماری ذمہ داری۔ ہم دیکھتے ہیں وہ تو کما رہا ہے، لیکن اس کی کمائی کتنی ہے یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر اس کی کمائی کم ہے اور وہ اس کے اوپر فاقہ آنے کی امید ہو سکتی ہے، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسے زکوٰۃ دیں، ہم اور اسے زکوٰۃ لینے میں آر لگتی ہے، اسے شرم آتی ہے، تو ہم اسے تحفے کے طور پر بھی دے سکتے ہیں کہ بھائی یہ ہدیہ ہے، لیکن ہماری زکوٰۃ اس تک پہنچ گئی۔ ضروری نہیں ہے کہ یہ جتایا جائے کہ یہ زکوٰۃ ہے، سوچ لو یہ زکوٰۃ ہے، سوچ لو یہ صدقہ ہے، نہیں، صدقہ تو اللہ کو پہنچ رہا ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کو معلوم کر لیں صرف اتنا کہ وہ سید تو نہیں ہے، سید کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، سید پہ حرام ہے زکوٰۃ، جیسے سور حرام ہے ایسے ہی سیدوں پر زکوٰۃ بھی حرام ہے۔ آپ انہیں ہدیے کے طور پر ایک اہل بیت کی مدد کر رہے ہیں۔ اہل بیت کی مدد کرنے کا کتنا بڑا ثواب ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان کی، ان کی آل کو آپ جو ہے کوئی ہدیہ دے رہے ہیں، ایسا ہدیہ جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آپ دے رہے ہیں، ان کے آل کو دینا ہدیہ مطلب ان کو دینا۔ تو کوئی انسان ضروری ہے کہ زکوٰۃ ہی دے کسی کو؟ اگر کوئی سید غریب ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو اللہ نے مال سے نوازا ہے تو آپ انہیں بحیثیت ہدیہ دیں، کہ ہدیے کے طور پر آپ انہیں دے دیں کچھ، کہ ان کی بھی عید اچھی بن جائے، انہیں ہدیہ باندھ دیں۔ ان کا ہدیہ کیسا کہ حضور کی آل کو آپ ہدیہ دے رہے ہیں۔ لیکن بعض لوگ ان کے لیے بھی زکوٰۃوں کے لیے فون لگاتے ہیں کہ صاحب وہ سید ہیں، وہ بہت ضروری ہیں، ہم انہیں دے دیں، اور ان کا کوئی ہے ہی نہیں، ان کے پھر کیا دیں گے ان کو، کون ان کی مدد کر۔ ارے بھائی آپ ضروری، اگر آپ 1 لاکھ روپے کی زکوٰۃ نکالنا ہے، 2500 روپے، تو آپ 500 روپے، 1000 روپے الگ سے ہدیہ نہیں دے سکتے ان کو بنا صدقے کی نیت، کیونکہ وہ ہدیہ آپ کتنا بڑا ہدیہ سمجھ رہے ہیں۔ اگر آج اللہ کے نبی ہمارے سامنے موجود ہوتے تو کیا ہم ان کے لیے نہیں لٹاتے؟ کیا ہم ان کے لیے نہیں دیتے؟ انہیں ہدیے دینے کے ہم کیا کیا کوششیں نہیں کرتے کہ حضور
صحابہ اکرام نے کتنے ہدیے دیے ہیں حضور کو کہ حضور اپنے گھر میں کھجوریں ہیں آئی ہیں، اور کھجور بہت بڑی نعمت ہوتی تھی. آج تو ہمارے زمانے میں کیا کہ حضور اور ان کی آل کو دینا، ہم تو ان کی نسبت پر دے رہے ہیں نا، حضور کی نسبت پر انہیں دے رہے ہیں، تو انہیں ہدیے کے طور پر ان کی مدد کی جا سکتی ہے، انہیں تحفے کے طور پر، کیونکہ اس کا ثواب بھی بہت بڑا اجر ہے کہ ہم نبی کو دینے، نبی کی آل کو ہدیہ دے رہے ہیں. تو آپ سمجھیے کہ کتنا بڑا اجر اور کتنا بڑا اعزاز ہمیں مل رہا ہے. لیکن ان کے لیے بھی ہم زکاتوں کے لیے بات کرتے ہیں کہ زکات صاحب ان کا کیا ہوگا؟ ان کا یہ ہوگا کہ آپ حضور کی آل کو ہدیہ نہیں دے سکتے، ہدیے کے طور پر مال نہیں دے سکتے آپ. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم معاشرے میں غفلت کی زندگیاں گزار رہے ہیں اور بس چل رہا ہے جیسا چل رہا ہے. زکات کو سمجھیے اور ذمہ داری سے اس زکات کو ادا کیجیے. اور یہ نہیں کہ بس چلتے، بعض لوگ مرد جو ہیں وہ نکلتے ہیں، مرد حضرات نکلتے ہیں اور راستے میں جو پڑھتا ہے، جو بیٹھے ہوئے فقیر ہوتے ہیں، جو پیشے وارانہ ہے، ان کو دے کر سمجھتے ہیں کہ ہمارے ادا ہو گئی. بھائی ٹھیک ہے، آپ کا ایک درجہ ادا ہو گیا، لیکن آپ کی ذمہ، لیکن آپ کو جو ایک اجر اور ایک بہت بڑا ثواب ملنا تھا، آپ اس سے محروم رہ گئے. آپ اپنے پڑوس میں، اپنے گھروں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے خاندان والوں میں دیکھتے کہ بھائی کون ایسا ہے جو بہت روز کی کماتا ہے، اس کی ایک ماں ہے، اس کا ایک باپ ہے بوڑھا، اس کی بھی اس پر ذمہ داری ہے، اس کی بہنیں ہیں، اس کی بھی اس پر ذمہ داریاں ہیں، اور اس کی بیوی اور بچے ہیں، اس پہ وہ اکیلا انسان کوشش کر رہا ہے. لیکن کہاں تک کر رہا ہے؟ کبھی تو اس کو دقت آتی ہوگی نا، اس کے کاروبار، اس کے کام کو دیکھیں گے وہ کتنے روپے کی جاب کرتا ہے، کتنے روپے اس کو ملتے ہوں گے. خود اپنے اوپر دیکھیں کہ میں وہاں ہوتا تو میں کیا کر پاتا. اس کو انٹو کر لیں کہ بھائی ایک آدمی 10,000 کما رہا ہے اور کھانے والے 10 ہیں، تو مہینے کے کتنے ہو گئے، کیسے وہ ایڈجسٹمنٹ کر رہا ہے. تو ہم اس کی مدد کریں، اس کی ذمہ داریوں کو اس کے اوپر زکوٰۃ کو لگائیں اپنی. لیکن ہم بس ایک بھیڑ چال کی طرح چل رہی ہے زندگی. ہم نے غور بھی نہیں کرا جنہیں ہم 10 سالوں سے زکوٰۃ دے رہے ہیں اور لگاتار دیتے چلے جانا ہے، کیا وہ اس زکوٰۃ سے ہمارا کچھ فائدہ ہوا؟ کتنے لوگ دے رہے ہوں گے ان کو باہر نکالا ہم نے معاشرے سے، ان کے غربت سے وہ باہر نکلے ہیں کہ نہیں نکلے؟ ہم نے نہیں دیکھا. چل رہا ہے ایک سسٹم، ہر بار ہم نے باندھ رکھا ہے. ہمارے دادا پر دادا دیتے آ رہے تھے، وہ گھر ہم نے بنا رکھے ہیں، وہ خاندانی جو ہے غریب بنے ہوئے. بھائی ہم نے بنایا ہے، یہ ہماری کوتاہی ہے، ہمارا جرم عظیم ہے کہ ہم نے انہیں غریب بنا کے رکھ چھوڑا. اور ہمیں فخر بھی ہے کہ چلو وہ غریب ہیں اور ہم دینے والے ہیں، وہ لینے والے ہیں. نہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کرے گا کہ تمہاری زکوٰۃ سے، میں نے جو زکوٰۃ کا سسٹم بنایا اور تم نے زکوٰۃیں نکالی، تم نے نکالنی ٹھیک ہے، لیکن ایک چیز تم نے اچھی کری، لیکن دوسری چیز کی بھی معاشرے کی ذمہ داری تم پر تھی. تم نے یہ کیوں نہیں فکر کری کہ تمہاری زکوٰۃ سے اس معاشرے کو ایک ذرے کا بھی فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ معاشرتی ذمہ داری ہے ہماری. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم. اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و کریمنا و شفیعنا و مولانا محمد عبدہ و رسولہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے مولا کریم، جو کچھ ہم نے سمجھا، پڑھا، سنایا، سمجھایا، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کو صحیح سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اے مولا کریم، اس معاشرے میں جو لوگ غریب ہیں، بیمار ہیں، کمزور ہیں، لاچار ہیں اللہ، اور یقیناً ضرورت مند ہیں، ان کی مدد کرنے کے ہم سب کو توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری زکوٰۃیں، ہمارے صدقات، ہماری خیرات، ہمارا مال تیرے راستے میں ان لوگوں پر لگے جو یقیناً اصل مستحق ہیں. اے مولا ان کو سمجھنے کی اور ان کو پہچاننے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اے مولا اس زکوٰۃ اور اس سسٹم سے مولا ہمارے معاشرے کی کامیابیوں کا ذریعہ بنا. اے مولا
اپنا فضل و کرم ہم سب پر نازل فرما۔ یا اللہ اس قوم کے جو لوگ بیمار ہیں، عورتیں، مرد، بچے، نوجوان، یا اللہ سب کو عاجلہ دائمہ مستقرہ مستمرہ نصیب فرما، صحت کاملہ یا اللہ نصیب فرما، یا اللہ شفا کاملہ نصیب فرما۔ اے مولا جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما۔ اے اللہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ اپنے اختتام پر ہے اور آج الوداع بھی ہو گیا۔ اے مولا کل پرسوں میں عید بھی ہو جائے گی۔ اے وحدہ لا شریک، لہ الملک و لہ الحمد، یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما، ہم نے اس میں بے انتہا گناہوں اور کوتاہیوں سے اس رمضان کو گزارا ہے، راتوں کو غفلتوں میں گزارا ہے، دنوں کو غفلتوں میں گزارا ہے، سو سو کر گزارا ہے۔ اے مولا فضول لغویات میں گزارا ہے۔ اے مولا قرآن نہ پڑھ کر گزارا ہے۔ اے مولا تیرے دین پر عمل نہ کر کر گزارا ہے۔ اے مولا عام دنوں کی طرح اس کو بھی گزارا ہے۔ اے وحدہ لا شریک، تو سب کچھ جاننے والا ہے، تیری ہی حمد و ثنا ہے اور تیرے ہی حکم پر ہم سب کو چلنا ہے۔ اے اللہ ہم پر رحم فرما دے، کرم فرما دے، فضل فرماتے ہوئے ہمارے گناہوں کو، لغزشوں کو اور اس جرم عظیم کو معاف فرما۔ اے مولا یہ بچے ہوئے گھنٹوں ہیں، دن ہیں، اب دنوں کو تو کہنا بیکار ہے مولا، کچھ ہی چند گھنٹے ہیں جنہیں گھنٹوں میں گنا جا سکتا ہے، کہ 72 ہیں، 90 ہیں۔ اے مولا تو عظیم بادشاہ ہے، تو رحیم بادشاہ ہے، تو رحمان الرحیم ہے۔ اے مولا ہمیں ان میں بھی اجر دے سکتا ہے اگر ہم ان میں ان کی کوتاہیوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اے مولا یہ کوششیں کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے مولا ہم جانتے ہیں کہ ہم کتنی بھی عبادت کر لیں، اور اگر ہم نے تکبر کیا اور ہم نے ان عبادتوں پر فخر کیا تو یقیناً تو اگر فخر نہ کرے تو پھر وہ عبادتیں بیکار ہیں۔ اے اللہ اس کا اجر تو دینے والا ہے، ورنہ یہ تو صرف اور صرف بھوکا رہنے اور ایکسرسائز میں گنی جائیں گی جس کا کوئی اجر نہیں ہے۔ اے مولا یہ روزے بھی ہمارے ایسے ہو جائیں گے جیسے کہ کوئی بھوکا رہتا ہے، اور بھوکا رہ کر ہم صبح سے شام گزار دیتے ہیں اور کوئی اجر ہمیں نہیں ملتا۔ اے مولا ایسے ہی نمازیں کہ کوئی انسان ایکسرسائز کرتا ہے، یوگا کرتا ہے، لیکن اس کو کوئی اجر نہیں ملتا، ایسے ہی ہماری نمازیں ہو جائیں گی۔ اے مولا اگر تو ہماری نمازوں کو قبول کرنے کی یا اللہ تو قبولیت سے نہ قبول کرے گا تو اے مولا ہماری نمازیں، ہماری راتیں، ہماری دن کی عبادتیں ایسے ہی ہیں جیسے دوسروں کی ہیں۔ اے مولا کچھ حاصل نہیں ہونے والا۔ اے مولا ہم نے بھوکا رہ کر صرف تیری رضا کے لیے دن گزارے کہ یہ روزے کے طور پر تیری قبولیت کا ذریعہ بنے، تیری رحمت کا ذریعہ بنے، تیری مغفرت کا ذریعہ بنے، تیری جہنم سے بچنے کا ذریعہ بنے۔ اے مولا تو نے اس مہینے کو 3 چیزوں میں ڈیوائیڈ کیا، رمضان کی رحمت میں، اے مولا دوسرا مغفرت میں، اے مولا تیسرا جہنم سے آزادی۔ اے مولا ہم تو اتنے نادان اور اتنے کمزور مسلمان ہیں کہ ہم تینوں میں سے کچھ بھی حاصل کرنے والے نہ بنے، وہ تو تیری رحمت کا ذریعہ ہے۔ تیری رحمت اگر شامل حال نہ ہوگی اے مولا تو ہم کچھ بھی نہ پانے والے ہیں۔ اے وحدہ لا شریک تیرے نظر میں ہماری عبادت کی کوئی حیثیت نہیں ہے اے مولا، لیکن ہم جانتے ہیں کہ تو اپنے بندوں سے ہم سے محبت کرتا ہے، تو ہماری اس ٹوٹی پھوٹی عبادتوں پر ہمیں بدلے ضرور عنایت کرے گا، ہمیں اپنی نظر رحمت پر نظر رحمت سے ضرور قبول کرے گا۔ اے مولا اپنی رحمت کی نظر ہم سب پر ضرور ڈالے گا، اور رمضان کی جو رات ہے آخری، اے مولا اس دن تو ہمیں ضرور اپنی کامیابیوں کے سرٹیفکیٹ عطا کرے گا۔ اے مولا ہم یقین کرتے ہیں کہ تو ہمیں ہماری کامیابیوں کا سرٹیفکیٹ ضرور عطا کرے گا۔ اے مولا ہمیں کامیاب لوگوں میں شامل فرمائے گا۔ اے مولا ہمیں پہلے عشرے کا بھی سرٹیفکیٹ ملنے کی ہم امید رکھتے ہیں، اے مولا دوسرے عشرے کے بھی سرٹیفکیٹ کی ہم امید رکھتے ہیں۔ تیری رحمت سے ہم نا امید نہیں ہے اے مولا، تو نے کہا کہ میرے بندوں مجھ سے نا امید نہ ہونا، ہم تیری اس آیت کا تجھے واسطہ دیتے ہیں کہ ہمیں نا امید مت ہونے دینا اے مولا، ہمیں اپنی امیدوں سے جوڑے رکھنا ہے مولا، ہمیں تجھ سے امیدیں ہیں کہ تو ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو، ہمارے روزوں کو، ہماری تراویح کو، ہماری
راتوں کی عبادتوں کو، ہمارے قرآن کو پڑھنے کی اہمیتوں کو تو ضرور قبول کرے گا۔ اے مولا یقیناً یہ ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہیں لیکن ہے تو تیرے ہی لیے۔ اے مولا ہم نے روزے رکھے لیکن نہ رکھتے، لیکن رکھے تو تیرے لیے ہیں مولا، تیری ہی رضا کے لیے تو رکھے۔ اے مولا 1 گھنٹہ ہم سے برداشت نہ ہوتی بھوک، لیکن تیری رحمت اگر شامل حال نہ ہوتی تو ہم یہ روزے بھی نہ رکھ سکتے اے مولا، لیکن رکھے تیرے لیے، تجھے ہی خالق اور مالک مان کر تیرے حکموں پر چلنے کی کوشش کی مولا، ٹوٹی پھوٹی کی ہے مولا، لیکن یقیناً ہمیں امید ہے کہ تو ہمیں بھی خالی ہاتھ نہ جائے گا، اے مولا خالی ہاتھ نہ جانے دے گا۔ اے مولا ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے بزرگوں کی مغفرت فرما، ہماری نسلوں کی مغفرت فرما، ہمارے نوجوانوں کی مغفرت فرما، ہمارے لڑکوں کی مغفرت فرما، ہماری لڑکیوں بہنوں کی بچیوں کی مغفرت فرما۔ اے مولا ہماری ماؤں کی مغفرت فرما۔ اے مولا ہماری نوجوان نسل کو تیرے دین سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، تیرے دین پر مرنے کی توفیق عطا فرما، تیرے دین پر جینے کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا تیرے دین پر مرنے مٹنے والا بنا۔ اے اللہ تو رحیم ہے، رحم فرما۔ اے مولا کریم ہے، کرم فرما، اپنا فضل و کرم نازل فرما۔ مولا جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہے گا وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل سے اس دعا کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مجھے یہ پوچھنا تھا، فطرہ عید کے دن ہی نکالنا چاہیے، اس سے پہلے نہیں نکال سکتے؟ اب تو مفتی صاحب چلے گئے ہیں۔ اچھا آپ پوچھ کے بتا دیں۔